نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین کرام، ہم مرکب کی اقسام ہم نے پڑھ لیے تھے کہ مرکب کی دو قسمیں ہیں، ایک مرکبی مفید ہے، ایک مرکبی غیر مفید ہے۔ بعض طلبہ کرام یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی مرکبی مفید کا نام تو کئی کتابوں میں ملتا نہیں ہے، مرکبی غیر مفید کا نام ملتا ہی نہیں ہے، تو ہم اس کو آپ لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ دیکھو بھائی، اگر کئی مرکبی مفید کتابوں میں نہیں ہے، اسی نام سے کوئی تعریف ذکر نہیں ہے، تو اس کے اور نام بھی تو ہے، اور نام کا تذکرہ جب موجود ہو تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہی مرکبی مفید مراد ہے یا مرکبی غیر مفید ہے۔ تو آج چلتے ہیں مرکبی مفید کے نام۔ مرکبی مفید کو کن ناموں سے پکارا جاتا ہے، ان کے اسماء کتنے ہیں، ان کو کیا کیا کہا جاتا ہے، تو آئیے سمجھتے ہیں۔ تو دیکھو مرکبی مفید کبھی اس کا تذکرہ ہوتا ہے مرکبی تام کے ساتھ، اور کتابوں میں المرکب التام تذکرہ ہوتا ہے، وہ ذکر کیا جاتا ہے، اسی کی تعریف کی جاتی ہے جو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ اس کو کہا جائے، دوسرا نام اس کا ہے مرکبی اسنادی، اور تیسرا نام اس کا ہے مرکبی کلامی، اور چوتھا نام ہے جملہ و کلام۔ مرکبی مفید کے نام یہ ہے مرکبی تام، مرکبی اسنادی، مرکبی کلامی، جملہ و کلام۔ اسی طرح مرکب غیر مفید کو کئی ناموں سے ذکر کیا جاتا ہے کتابوں میں۔ مرکب غیر مفید نہیں ذکر کیا جاتا، بلکہ کئی اور نام ذکر کیے جاتے ہیں، وہ یہ ہے مرکب غیر تام، غیر اسنادی، غیر کلامی، مرکب ناقص۔ یعنی تام کے ساتھ غیر لگاؤ غیر تام، اسنادی کے ساتھ غیر لگاؤ غیر اسنادی، کلامی کے ساتھ غیر لگاؤ غیر کلامی، اور مرکب ناقص۔ تو دیکھو مرکب غیر مفید کو کبھی ان ناموں کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، اور کبھی مرکب مفید ان کنفیوز نہیں ہونا کہ کبھی ذکر کیا جاتا ہے مرکب غیر مفید ذکر ہی نہیں کیا، مرکب غیر تام ذکر کیا جاتا ہے۔ دیکھو تام اس کو کیوں کہتے ہیں؟ مرکب تام اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ پورا مکمل ہے، پورا فائدہ دے رہا ہے، اس وجہ سے اس کو مرکب تام کہتے ہیں۔ مرکب اسنادی اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں کہ اس میں ایک نسبت ہوتی ہے، اس میں ایک نسبت ہوتی ہے یا نہیں کی نسبت ہوتی ہے۔ اور مرکبی کلامی اس کو کہتے ہیں کہ یہ پورا کے پورا کلام ہے، پورا کے پورا کلام ہے، اور یہ اس کو جملہ بھی کہتے ہیں، کلام بھی کہتے ہیں، اسی وجہ پورا کے پورا جملہ ہے اور مفید جملہ ہے، اس وجہ سے اس کو جملہ و کلام بھی کہتے ہیں۔ مرکب غیر تام اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں کہ یہ کوئی مکمل نہیں ہوتا، جس طرح ہم نے مثال دیا تھا غلام و زید، تو کوئی مکمل نہیں ہے، اس وجہ سے یا مکمل فائدہ نہیں دے رہا، اس وجہ سے غیر تام کہتے ہیں۔ غیر اسنادی اس میں کوئی نسبت نہیں ہوتی ہے یا نہیں، یعنی خبر کی نسبت اس میں نہیں ہوتی، خبر تو یہ ہے غلام و زید، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ زید کا غلام ہے، سمجھ گئے، یہ معنی نہیں ہے، اسی وجہ سے اس میں نسبت نہیں ہوتی، اس وجہ سے اس کو غیر اسنادی کہتے ہیں۔ اور غیر کلامی چونکہ یہ کلامی مفید نہیں ہے، کلامی مفید نہیں ہے، پورا فائدہ نہیں دے رہا، اس وجہ سے اس کو غیر کلامی کہتے ہیں۔ اور مرکب ناقص اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں کہ یہ دم کٹا ہوتا ہے، جس طرح مرکب مفید پورا فائدہ دے رہا ہے، اس سے طلب کے بارے میں پتہ چلتا ہے، خبر کے بارے میں پتہ چلتا ہے، تو مرکب ناقص سے نہ تو کوئی پورا فائدہ معلوم ہو رہا ہے، نہ کوئی خبر معلوم ہو رہا ہے، اور نہ کسی طلب کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے مرکب ناقص۔ امید ہے یہ نام اور ان کی وجوہات آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ ہمارے ساتھ رہیے اور اسی گرامر کو آگے لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ امید ہے آپ حضرات ہمارے ساتھ رہیں گے اور اس گرامر کو سمجھیں گے، اور انشاءاللہ اسی کے ذریعے قرآن کو بھی سمجھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔